بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری خواہش ہے آپ سے معروضہ ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے، ٹاک اباؤٹ امام، 5 منٹ بات کرو روز، تھنک اباؤٹ امام فار 5 منٹس۔ جتنا یہ کرو گے نا اتنا تمہاری معرفت بڑھتی جائے گی۔ I'm not asking you to spare half an hour, 1 hour، نہیں، میں صرف 5 منٹ بول رہا آپ سے۔ ہسبینڈ اینڈ وائف بیٹھے ہوئے، شوہر اور بیوی بیٹھے ہوئے، 5 منٹ امام کے تعلق سے بات کرو کہ امام کے لیے ہم کیا کریں اس طرح سے، یا امام کی کوئی حدیث یا امام کی کوئی دعائے سماعت کے بارے میں بات کرو جو آخری ساتوں میں پڑھی جاتی جمعے کی، بالکل لاسٹ عصر کے بعد، جو مغرب سے پہلے۔ اللہ معاف کرے، دعائے سماعت اتنی پیاری دعا ہے، دعائے سماعت جو جمعے کے دن کی مخصوص دعا ہے۔ اور جب فرائیڈے آئے نا، تھرسڈے نائٹ سے پریپریشن کرو، 5 منٹ بات کرو تھرسڈے نائٹ، ایٹ لیسٹ تھرسڈے نائٹ شب جمعہ جب آتی ہے نا، بچوں کو لے کے بیٹھو، بچوں کو لے کے بیٹھ کے بولو، بڑے بچے بھی ہیں تو بولنا بیٹا ٹمارو از فرائیڈے، ٹمارو از اور امامس ڈے اینڈ دیر از اے پاسبلٹی، پلیز غور سے سنو میرا ایک جملہ، بچوں کو بولو بیٹا دیر از اے پاسبلٹی دیٹ امام کین کم ٹمارو۔ بچہ بولیں گے ہاؤ، تو بولو کہ فرائیڈے ہی کا دن ہوگا، دین یو کین ٹاک اباؤٹ امام، فرائیڈے ہی کا دن ہوگا کہ امام آئے گا۔ تو کم از کم ہماری کمیونٹی کے بچوں کو یہ معلوم ہوگا کہ فرائیڈے ظہور امام کا دن ہے۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ قادر مطلق ہے، وہ اس وقت یہاں اس وقت ظہور کرا سکتا۔ ہم اس اللہ کو مانتے جو قادر مطلق ہے، ہمارا اللہ مجبور نہیں ہے۔ یہ یہودیت اور عیسائیت کا تصور ہے، یہ مسلمانوں کا تصور نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا بیلیف یہ ہے کہ ہمارا پروردگار قادر مطلق ہے، کریم ہے، کریم ہے، کریم ہے، کریم ہے، وہ اب اس وقت ظہور کرا سکتا۔ لیکن تھرسڈے نائٹ میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ جس بات کرو، مطلب گھر میں ذکر امام زمانہ ہو جائے گا۔ یہ دعا کرتے رہو کہ خاتمہ ایمان پڑھو، اینڈ ہمارا ایمان پہ میرا مولا اللہ خاتمہ۔ اس کے لیے بول رہا دعائے عدیلہ ہر عورت کو، مرد کو، لڑکی کو، لڑکے کو پڑھنا چاہیے۔ ڈونٹ مس دس دعائے عدیلہ، ویری شارٹ۔ اس میں 2 دعائیں ہیں، ایک طویل ہے، ایک صغیر ہے۔ جو چھوٹی والی ہے وہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و قرآن و کتاب، وہ والی دعا، رضیت باللہ دین و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ والی دعا جس میں 12 اماموں کے نام، 13 معصومین کے نام لیے جاتے ہیں۔ بیوٹیفل، یہ دعا تمہارے ایمان کو پروٹیکٹ کر لے گی آخری وقت میں۔ آخری وقت میں شیطان کا حملہ نہیں ہوگا، اینڈ یو ول بی پروٹیکٹڈ۔ یہ اتنی ریکمنڈڈ دعا ہے جو مسجدوں میں، جماعتوں میں پڑھائی جاتی ہے، آپ کو ہر کتابیں ملے گی، تاقیبات کی جو کتاب ہے اس میں مل جائے گی۔ دعائے عدیلہ 2 حصے، بڑی بھی ہے، چھوٹی، بڑی پڑھو، چھوٹی پڑھو، لیکن یہ دعا عدیلہ ضرور پڑھو۔ کیوں؟ یہ تم کو بچا لے گی۔ اور سائنس آف ریبل، اور آج کل جو موتیں ہو رہی نا، جو کثرت سے موت ہو رہی، اس کے لیے بولا، تو اسی لیے بولا کہ کم از کم جتنی زندگی ہے نا اتنی زندگی میں اپنے امام کے لیے کچھ کرتے رہو۔ ہر وقت جب اٹھو، جب بیٹھو، جب دل آیا ایک سلام کر لو، 1 منٹ کا ہوم ورک دے رہا، ناٹ ایون 1 منٹ۔ جمعے کے دن آپ جو نماز کے بعد زیارت پڑھتے وہ تو پڑھتے ہیں، سبھی پڑھتے ہیں۔ امام کی مخصوص زیارت بھی ہے، ایک مخصوص زیارت بھی ہے امام کی، جمعے والی زیارت، وہ زیارت پڑھو۔ نہیں پڑھ سکتے، صرف ہاتھ سر پہ رکھ کے سلام علیکہ یا امام زمانہ یا فرزند زہرا اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف بول جاؤ۔ میری خواہش ہے کہ سونے سے پہلے ہر آدمی، میں نے کئی مرتبہ بولا، آج ریمائنڈ کر رہا، ہر گھر میں، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یورپ ہو، دنیا میں میری جانیہ، یہ 18 میرا لیکچر سنے جا رہا، سب کانٹیننٹ میں، افریقہ میں، ہر آدمی سے بول رہا، if you really want to get close to your imam, before you go to bed, just say salam to your imam. یہ تمہارے پروٹیکشن ہے، میں آپ کے فائدے کی چیز بول رہا۔ ایون when you go to office، اب میں ان کو بول رہا جو آفیسز پہ کام کرتے ہیں، جو بزنس ہے جن کا، تم چاہتے کہ ایک نظر کیوں آپ بولیں گے ایک سلام، ایک جملے کا سلام سے ہمارا بزنس کیسا پروٹیکٹڈ رہے گا، ہمارا آفس، ہماری جاب کیسے پروٹیکٹڈ رہے گی؟ اس لیے کہ کہا گیا کہ آخری زمانے میں لوگ بات کریں گے زبان سے،
لیکن اتنی دور ہو جائیں گے، امام سے دور ہو جائیں گے۔ تو آپ سلام کیا کر رہے؟ آپ سلام کرنے سے کیسے پروٹیکٹڈ ہوتے؟ ایک جملہ، آفس میں آپ انٹر ہو رہے، چلتے چلتے سر پہ ہاتھ رکھ لو، بس سر پہ ہاتھ رکھ لو، کوئی آپ کو دیکھے گا بھی نہیں، اگر سر پہ ایک سیکنڈ کے لیے سر پہ ہاتھ رکھ لو۔ اور سر پہ ہاتھ رکھنے کا یہ جو طریقہ ہے امام کا، یہ 8ویں امام کا بتایا ہوا طریقہ، 8ویں امام کا بتایا۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ سر پہ ہاتھ کیوں رکھا جا رہا، کس کہاں سے روایت ہے، تو یہ غریب الغربا کی ہے۔ اللہ ہم کو مولا غریب امام کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، اور بی بی معصومہ خم کی شہزادی کی زیارت نصیب کرے۔ غریب امام کے پاس ایک شاعر اہل بیت آئے تھے، دوبل آئے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول سے لے کے شہزادی کونین سے لے کے مولا سے لے کے زمانے کے امام تک ان کا قصیدہ تھا، جس میں ہر معصوم کا انہوں نے نام لیا تھا۔ 8ویں امام کا لیا، پھر آنے والے 9ویں امام کا، 10ویں امام کا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے پورے 12 اماموں کے نام بتائے، ہمارے امام کا بھی نام بتایا، اور ہر امام بتاتا رہا، اور 8ویں امام کے زمانے سے کثرت سے روایتیں ہیں۔ تو جب 11ویں امام تک آیا نام ان کے فرزند کے سلام کا، اور جب سرکار کا ہمارے امام کا نام آیا، تو غریب امام خود کھڑا ہو گیا اور اپنے اس بیٹے کو خراج عقیدت ایسے پیش کیا، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا۔ یہ غریب امام کا بتایا ہوا طریقہ جو آج علماء کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج سے ہمارے ماں باپ ہو سکتا نہیں کرتے ہوں، آج سے 30-40 سال پہلے لوگوں کو نہیں معلوم تھا، لیکن آج آپ ماشاءاللہ سب لوگ زیارت پہ جاتے ہیں۔ آپ عرب میں بھی دیکھتے ہیں، عجم میں بھی دیکھتے ہیں، ایران میں بھی سب لوگ امام کو کوئی واجب عمل نہیں، لیکن یہ سنت 8ویں امام ہے۔ یہ اس کا طریقہ یہ کیوں سر پہ ہاتھ رکھا جاتا؟ عرب میں جب انسان بے انتہا پریشان ہو جاتا تو یہ طریقہ اسلام کا کہ سر پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ تم اس وقت پریشان ہو، تم اس وقت بے بس ہو، ہیلپ لیس ہو، تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہیلپ لیس ہو۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مصاحب کا ایک جملہ کہ جب تلے زینبیہ میں میری مظلوم شہزادی آئی تھی اور مولا حسین کو ذبح ہوتے دیکھا تھا، تو اس وقت بی بی نے سر پہ ہاتھ رکھ کے فریاد کی تھی ظالم ابن سعد سے۔ یہ عرب کا دستور ہے کہ جب انسان بے انتہا پریشان ہو جاتا تو اس وقت سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا۔ تو ہمارے لیے یہ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ ہم کتنے ہیلپ لیس، کہ آج مجھے میرے امام کے ساتھ یہ آنکھیں جو اللہ نے دی نا، دنیا کو دیکھنے نہیں دی، یہ آنکھیں فرزند زہرا کی زیارت کے لیے دی۔ یہ کبھی سوچا ایسا؟ کبھی سوچا یہ کہ یہ زیارت مولا کے لیے دی، ہم دنیا کو دیکھنے نہیں دی؟ تو کتنے بدنصیب ہے کہ اب تک اتنی ایج ہو گئی ہم نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے اپنے امام کی زیارت نہیں کی۔ تو وہ ہے، ہم بے بس ہیں، ہم ہیلپ لیس ہیں کہ ہمارا امام موجود ہے لیکن ہم یتیموں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا امام موجود ہے، ہم یتیموں، ہمیں غفلت میں کیا کروں، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ ہمارے پاس اتنی غفلت ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی شیعہ، میں پوری دنیا کی بات کر رہا، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی شیعہ پریشان نہیں ہے۔ کیا پریشانی؟ کہ ارے میرے امام ہوں اور میں امام سے نہیں مل سکتا۔ کبھی یہ پریشانی ہے، کبھی یہ فکر ہوئی، کبھی یہ سوچا تم نے؟ اگر میرے پورے آج کی تقریر سے 45 منٹ کی کوئی ایک لڑکا یا لڑکی کی فکر بدل جائے تو آج کی میری تقریر کامیاب ہوگی میرے امام کے ساتھ۔ آپ انصاف سے بولو، کوئی شیعہ آپ کو ملا، کوئی آپ کا امام کا چاہنے والا ملا آپ کو کہ جو اس نے کہا میں بڑا بدنصیب ہوں کہ میرا مولا ہے، میں زیارت نہیں کر سکتا ہوں، میں مولا ہے لیکن میں مولا کے پاس جا نہیں سکتا؟ ہے کوئی ملا آپ کو؟ کبھی آپ نے ڈسکس کیا ایسا؟ کبھی آپ کے ذہن میں خیال آیا؟ کبھی آپ نے سوچا جو میں بول رہا؟ پلیز بول رہا، میں ابھی بھی ٹائم ہے۔ یہ مت کرو ارے مجھے کیا ضرورت، میں تو بہت باعث ہوں۔ یہ فکر کو کرش کر دو، نکال دو ذہن سے کہ میں باعث نہیں ہوں۔ ہم سب کو معلوم، مجھے معلوم کہ میں کتنا بڑا گناہگار ہوں اللہ کا، اتنا بڑا گناہگار ہوں۔ اگر آج میرا کرتا سفید ہے، وائٹ کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل باعث ہوں۔ اس کرتے کے اوپر اتنے دھبے ہیں، اتنے سوراخ ہیں، لیکن وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا ستار العیوب ہے، اتنا عزیز و غفار ہے، اتنا تواب الرحیم ہے
اتنا کریم و رحیم ہے کہ اس نے جب معاشرے میں مجھے پیش کیا، سماج میں جب مجھے پریزنٹ کیا، تو ایک رحمت کا پردہ ڈال کے کر دیا. یہ اس کا کرم ہے اور کسی کا نہیں. اگر اپنے کرم کو ہٹا لے تو پورے گناہ سامنے آ جائے. میری ایک ہی خواہش ہے آپ سے کہ آج کی میری 18 مجلس میں صرف یہ سوچو کہ میں کتنا بد نصیب کہ میرا مولا ہے اور میں مولا سے. یہ جو تڑپ ہوگی نا تمہاری، یہ جو تڑپ اور کرب ہوگا، جو بے چینی ہوگی، یہ تم کو امام تک لے کے جائے گی.